کے بعد اگر حملہ کیا گیا تو نتیجہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ جی ہاں، یہ الفاظ تھے سید علی خامنہئی کے جب 1 اکتوبر کی رات ایران کے پاسداران انقلاب نے 400 بیلسٹک میزائل تیل ابیب پر داغ کیے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایران کے پاس کس کس قسم کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں، ان کی رینج کیا ہے، کیا کیا نام ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود ایران میزائل کے پروگرام کی ترقی کس طرح ہوگی۔ امریکی ادارے پیس انسٹیٹیوٹ کے مطابق مشرقی وسطی میں ایران کے پاس سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران خطے کا واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار تو نہیں ہے، لیکن اس کے بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ بیلسٹک ٹیکنالوجی تو دوسری عالمی جنگ کے وقت بن چکی تھی، تاہم دنیا میں صرف چند ہی ممالک کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بیلسٹک میزائل بھی بنا سکتے ہیں۔ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شدید نوعیت کی بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود یہ ٹیکنالوجی حاصل بھی کی اور بیلسٹک میزائل تیار بھی کی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ خامنہئی نے حال ہی میں ایک خطاب میں کہا تھا، جس عسکری اور میزائل پروگرام سے مغرب پریشان ہے وہ سب پابندیوں کے دوران ہی بنا ہے۔ سن 2006 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد جس کے تحت کسی بھی قسم کی جوہری ٹیکنالوجی یا مواد کی ایران کو فروغ پر پابندی عائد کر دی۔ اس میں ایسا سامان بھی شامل تھا جسے کسی اور مقصد کے ساتھ ساتھ عسکری مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3 ہی ماہ بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک اور قرارداد میں ایران سے روایتی ہتھیاروں یا اسلحہ کی لین دین پر بھی مکمل پابندی لگا دی، جس میں عسکری ٹیکنالوجی بھی شامل تھی۔ اس قرارداد کے تحت لگنے والی پابندیوں کی زد میں ایران کے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل پروگرام بھی زد میں آ گیا۔ ایسے میں ایران کے لیے روس اور چین جیسے ممالک سے بھی اسلحہ خریدنا آسان نہ رہا، جن سے وہ ایران عراق جنگ کے وقت سے سامان خریدتا۔ بیلسٹک میزائل جوہری وار ہیڈ یعنی جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مغربی ممالک کے مطابق چونکہ ایران نے بیلسٹک ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، اس لیے وہ جوہری توانائی کی حصول اور جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری سطح تک یورینیم کو افزودہ کرنے کی کوئی کوشش ترک نہیں کرے گا۔ جولائی 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان مشترکہ جامع پلان آف ایکشن معاہدے کے ختام اور پھر قرارداد 2231 کی منظوری کے بعد ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام پابندیاں ہٹا دی۔ تاہم ٹریگر سنیپ بیک میکینزم کے نام سے جانے جانے والی شکل نے ہتھیاروں کی پابندیوں کو برقرار رکھا، جس کے تحت خاص طور پر 5 سال تک ایران کے میزائل پروگرام کی نگرانی ہونی تھی۔ یہ ایران پر دباؤ ڈالنے اور اس کے میزائل پروگرام کو کنٹرول کرنے کا ایک حربہ تھا۔ تاہم ایران نے اپنے میزائل پروگرام اس حد تک بڑھایا کہ مارچ 2016 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک مشترکہ خط لکھتے ہوئے ایران پر میزائل تجربات کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس نے JCPOA معاہدے کے بعد سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کی ہے۔ بالآخر 2020 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کے اس معاہدے سے دستبرداری کی ایران کے میزائل پروگرام کے خطرے سے نپٹنے اور اس پروگرام کا معائنہ اور تصدیق کرنے کے لیے درکار طریقہ کار کی کمی تھی۔ اگرچہ ایران نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کا حصہ ہے، لیکن قرارداد 2231 میں طے شدہ ڈیڈ لائن کے خاتمے کے ساتھ ہی روحانی حکومت نے اکتوبر 2021 میں روس اور چین سے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے اشتہار دیے، لیکن پابندیاں ابھی تک برقرار ہیں اور انہوں نے ایران کو اب تک اس خواہش کے حصول سے باز رکھا ہے۔ ایران اس وقت 50 سے زیادہ قسم کے راکٹ، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ عسکری ڈرونوں تیار کرتا ہے، جن میں سے کچھ روس اور یوکرین کی جنگ جیسے عالمی تنازعات میں استعمال بھی ہوئی ہے۔ ریورس انجینئرنگ ایران عراق جنگ کے دوران ایران کے توپ خانے کے مار کرنے کی حد 35 کلومیٹر تھی، جبکہ عراقی فوج کے پاس 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے اسکڈ بھی بیلسٹک میزائل جو ایران کے اندر مختلف شہروں کو نشانہ بناتے تھے۔ جب عراق کی فوج نے میزائل حملوں کی بنیاد پر برتری حاصل کی تو ایران نے بھی میزائل استعمال کرنے کا سوچا، اور اس وقت
اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر روح اللہ خمینی نے عراق کے میزائل حملوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس سلسلے میں نومبر 1984 میں حسن تہرانی مقدم کی سربراہی میں پاسداران انقلاب میزائل کا کمانڈر آغاز کیا گیا۔ ایران نے 1985 میں پہلی بار لیبیا سے روسی ساختہ اسکڈ بی میزائل خریدے اور 30 میزائلوں کی کھیپ کے ساتھ ہی لیبیا سے تکنیکی مدد کے لیے مشیر بھی ایران آئے اور ایران کا میزائل آپریشن ان کی مدد سے ہی سر انجام پایا۔ اس وقت پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ میزائل یونٹ کی تشکیل کی ذمہ دار بنے اور میزائل سرگرمیوں کے لیے ایران کے مغرب میں واقع شہر کرمان میں پہلا اڈا تیار کیا گیا تھا۔ عراق پر ایران کی جانب سے پہلا میزائل حملہ 21 مارچ 1985 کو ہوا، جس میں کرکوک شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 دن بعد دوسرا ایرانی حملہ بغداد میں عراقی آرمی آفیسرز کلب پر کیا گیا، جس میں تقریباً 200 عراقی کمانڈرز مارے گئے۔ ایران کی ان میزائل حملوں کے بعد عرب ممالک کی جانب سے لیبیا سے شدید احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں لیبیا کی مشیروں نے ایران چھوڑ دیا اور جانے سے پہلے میزائلوں اور لانچنگ سسٹم کو ناکارہ بھی کر دیا۔ اس صورتحال میں ایرانی فضائیہ کے ارکان کے گروپ نے خود ان میزائلوں کی آزمائش کا سلسلہ شروع کیا۔ اب ہوا یوں کہ IRGC کے ارکان کے اس چھوٹے سے گروپ نے راکٹوں اور لانچروں کے پرزے کھول کر ان کی ریورس انجینئرنگ شروع کر دی۔ حسن تہرانی مقدم، جنہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائل پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے، 0 to 100 میزائل پروگرام نامی دستاویزی فلم میں بتاتے ہیں کہ ایران سے لیبیا کے مشیروں کی روانگی کے بعد پاسداران انقلاب کے 13 ارکان کو اسکڈ بیلسٹک میزائلوں پر کام کرنے کی تربیت کے لیے شام بھیجا گیا اور ایک محدود وقت کے اندر انہوں نے اسکڈ میزائل کے کام کو سمجھ لیا۔ سن 1986 میں مقدم کو ایرانی فضائیہ کا میزائل کمانڈ مقرر کیا گیا اور پھر سن 1988 کے بعد سے ایرانی پاسداران انقلاب کور نے سنجیدگی سے میزائل بنانے کی کوشش کی۔ اسٹمسن انسٹیٹیوٹ میں عالمی سلامتی اور اس سے منسلک ٹیکنالوجیز کے محقق اور نیٹو کے اسلحہ کنٹرول پروگرام کے سابق ڈائریکٹر ولیم البرٹ نے بتایا کہ ان برسوں میں چین اور شمالی کوریا نے بھی ایران کے ساتھ وسیع پیمانے پر میزائلوں کے حوالے سے تعاون کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بعد میں ایران اپنے میزائل پروگرام کو بڑھانے کے لیے روس کے ساتھ مل گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ ملک ہے اور اس نے ریورس انجینئرنگ کر کے ان میزائلوں کے پرزوں کو الگ الگ کرنے اور اسے دوبارہ ترتیب دینے کا طریقہ سیکھنے کے حوالے سے کافی تحقیق کی ہے۔ سن 1980 کی دہائی میں شمالی کوریا اور بعد میں چین ایران کی میزائل پروگرام کی مدد کو آئے۔ نتیجتاً کچھ عالمی طاقتوں نے چین کو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا رکن بنانے کی کوشش کی، جو کہ میزائلوں کی پیداوار، ترقی اور ٹیکنالوجی کو محدود کرنے کے لیے 35 رکن ممالک کے درمیان ایک غیر رسمی سیاسی مفاہمت ہے۔ چین اس معاہدے کا حصہ بننے پر تو راضی نہ ہوا، لیکن اس نے معاہدے کی شرائط پر کاربند رہنے کا عہد ضرور کیا تھا۔ نازعات اور مجتمع راکٹ ایران میں بنائے گئے راکٹوں کی پہلی نسل اور اس کے فوراً بعد تھنڈر 69 میزائل سامنے آیا، جو بنیادی طور پر مختصر فاصلے تک مار کرنے والے چینی B610 بیلسٹک میزائل، جسے ایرانی مسلح افواج نئے سرے سے ڈیزائن کر کے استعمال میں لائے۔ ایران کی میزائل پروگرام کی ترکیب پاسدار انقلاب کے ایرو اسپیس میزائل یونٹ میں حسن تہرانی مقدم کی نگرانی میں اور اس وقت IRGC فورس کے کمانڈر احمد کاظمی کی مدد سے سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوئی، تاکہ مزید جدید ٹیکنالوجیز جیسے بیلسٹکس اور سیٹلائٹ انجن کی تعمیر میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ ایران کے میزائل پروگراموں کے دوسرے اور سنجیدہ مراحل کا آغاز فتح 110 میزائل کی تیاری سے ہوا۔ ایران کے میزائل پروگرام کی ترقی میں حسن مقدم سب سے اہم شخصیت تھی۔ سن 2009 میں انہوں نے ایک پروگرام کے دوران پہلی بار ایکسٹرا ہیوی سیٹلائٹ انجن سیریز کا تجربہ کیا۔ ایرانی بیانی کے مطابق حسن مقدم 12 نومبر 2001 کو ایک دھماکے کے نتیجے میں 16 افراد سمیت مارے گئے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فوجی اڈے پر ہونے والا وہ دھماکہ تخریب کاری کا نتیجہ تھا اور حسن تہرانی مقدم کو منظم منصوبے کے تحت قتل کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مطابق جب حسن مقدم ایک نئے میزائل تجربے کی تیاری کر رہے تھے تو 2 دھماکے ہوئے اور وہ دوسرے دھماکے میں مارے گئے۔ دھماکے کی اصل وجہ کا کبھی تعین نہیں ہو سکا، لیکن حسن مقدم ہی تھے
جن کی قبر پر لکھا گیا تھا یہاں وہ شخص دفن ہے جو اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت امیر علی حاجی زادہ کی سربراہی میں پاسداران انقلاب کے ایروسپیس فورس ایران کی مسلح افراد کے لیے میزائل اور ڈرونز بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور گزشتہ برسوں میں یہ دراصل ایرانی فوج کی جگہ اسلامی جمہوریہ کی بیرون ملک کارروائیوں کی ذمہ دار ہے۔ اگرچہ ایران ہمیشہ اپنی میزائلوں کی نمائش کرتا ہے اور انہیں فوجی ہتھیاروں کی تیاری کے میدان میں ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے، تاہم اس کے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کی ترقی اور ان پر ہونے والی پیش رفت خفیہ ہی رہی۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس سنگلاخ پہاڑوں میں سرنگوں کی شکل میں خصوصی انجینئرنگ اور ڈرلنگ کے ساتھ بنائے گئے کئی میزائل اڈے ہیں۔ سن 2014 میں پہلی بار IRGC سے فضائیہ کی کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے ایسے میزائل اڈوں کے بارے میں بات کی تھی جو ایران کے مختلف صوبوں میں زمین سے 500 میٹر نیچے تک کی گہرائی میں بنائے گئے۔ ان زیر زمین میزائل اڈوں کی تعمیر کب ہوئی اس بارے میں وابستہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن فارس خبر رساں ایجنسی کے عسکری شعبے کے نامہ نگار مہدی بختیاری نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مغربی ایران میں پہلا زیر زمین میزائل اڈا سن 1984 میں بنایا گیا تھا اور اسی وقت ایران کے میزائل پروگرام کا آغاز بھی ہوا تھا۔ ایرانی میڈیا اور پاسداران انقلاب نے اب تک کئی زیر زمین میزائل اڈے کی مختلف تصاویر شائع کی جنہیں وہ میزائل سٹی کہتے ہیں۔ ان میزائل اڈوں کا صحیح مقام معلوم نہیں ہے اور نہ ہی سرکاری طور پر اس کے بارے میں کوئی اطلاعات فراہم کی جاتی ہے۔ ان خفیہ زیر زمین اڈوں کے شائع ہونے والی تصاویر کے مطابق ان میں سے ایک میں جو دیگر اڈوں سے بڑا معلوم ہوتا ہے، پاسداران انقلاب کے سب سے اہم میزائل اور ڈرون ہتھیار رکھے گئے اور ساتھ ہی میزائلوں کی تیاری اور انہیں داغنے کی جگہ لانچرز ہیں۔ جاری کی گئی ویڈیوز میں سے ایک میں میزائل اور ان کے لانچروں سے بھری راہداری دکھائی گئی اور ساتھ ہی وہ جگہ بھی جہاں میزائل فائز کیے گئے۔ مارچ 2019 میں پاسداران انقلاب کور نے خلیج فارس کے ساحل پر ایک سمندری میزائل شہر کے نقاب کشائی کی۔ اس اڈے کے اصل مقام کو ماضی کی طرح ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن صوبہ ہرمزگان کے مقامی میڈیا نے اس اڈے کے بارے میں خبر دی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی نے خلیج فارس کے ساحلوں پر اس میرین میزائل سٹی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کمپلیکس پاسداران انقلاب اسلامی کے بحریہ کی اسٹریٹجک میزائلوں کے ذخیرہ کرنے کی متعدد تنصیبات میں سے ایک ہے، جہاں میزائل اور لانچر سسٹم نصب ہیں۔ ایران کے زیر زمین میزائل اڈوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن ایران کی زمینی افواج کے کمانڈر احمد رضا بودستان نے جنوری 2014 میں اعلان کیا تھا کہ میزائلوں والے زیر زمین شہر صرف پاسداران انقلاب کے لیے مخصوص نہیں ہیں اور ایرانی فوج بھی ان میں سے کئی کے مالک ہیں۔ امیر علی حاجی زادہ نے IRGC کی جانب سے ایران میں میزائل بنانے والے 3 زیر زمین کارخانوں کی موجودگی کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔